فردوس عاشق اوان کا تقرر مریم نواز کے لیے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مرخہ 4 نومبر 2020۔ ملک میں رواں دواں حالیہ سیاست کے حوالے سے 3 پہلوؤں کا تجزیہ کرتے ہیں جن کے اثرات ہماری سیاست کو مستقبل قریب میں متاثر کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ایاز صادق اور فواد چودھری کے بیانات کو لیتے ہیں۔ ایاز صادق کے بیان کا تعلق لوکل آڈینس سے ہے، یعنی حکومت اس بیان کو اپنے انداز سے پیش کر کے پبلک میں نون لیگ کو ڈی گریڈ کر سکتی ہے۔ یہ علیحدہ بات کہ ایاز صادق کے بیان کا دفاع نون لیگ تو کر ہی رہی تھی، فواد چودھری بھی انہیں انڈائریکٹ سپورٹ کر گئے ہیں۔ وہ ایسے کہ بھارتی میڈیا کو انٹرویو دیتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ ایاز صادق کا بیان آرمی چیف کے خلاف نہیں تھا، بلکہ PTI کی مخالفت میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے خلاف تھا۔ فواد چودھری کا یہ بیان ڈی کوڈ کیا جائے تو یہی بات نون لیگ والے کہہ رہے ہیں۔ اب دوسرے اہم بیان کا ذکر جو خود فواد چودھری نے قومی اسمبلی میں ہی دیا کہ پلوامہ میں ہماری کامیابی عمران خان کی قیادت میں قوم کی کامیابی تھی، اور یہ کہ ہم نے ہندوستان کو گھس کے مارا۔ اس بیان کے اثرات لوکل سے زیادہ انٹرنیشنل ہو سکتے ہیں، کیونکہ بھارت ایسے ہی الزامات لگا کر انٹرنیشنل برادری میں پاکستان کو بدنام کرتا آیا ہے۔ ہو سکتا ہے بھارت اپنے مضبوط سفارتی تعلقات کی بنیاد پر فواد چودھری کا یہ بیان انٹرنیشنل برادری کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ جیسے اداروں میں بھی لے جائے اور پاکستان کو مشکل میں ڈالنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ ایاز صادق اور فواد چودھری دونوں نے کہا کہ ان کے بیانات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا ہے۔ معاملہ جو بھی ہو، لیکن ایاز صادق کے بیانات کے اثرات لوکل ہیں، یعنی اسٹیبلشمنٹ کے غصے کے باعث نون لیگ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، جبکہ فواد چودھری کے بیان کے اثرات بھارت کی کوششوں کے باعث انٹرنیشنل ہو سکتے ہیں۔ سیاسی اثرات کے حوالے سے دوسرا پہلو فیاض الحسن چوہان کی جگہ فردوس عاشق اوان کی تعیناتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اسے فردوس عاشق اوان کی فیاض الحسن چوہان پر سیاسی برتری قرار دیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شاید کچھ اور بھی ہو، یعنی اس تبدیلی کا تجزیہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ مریم نواز مزاحمتی سیاست میں جس تیزی سے ترقی کر رہی ہیں اور ان کے بے باک موقف کو لوکل اور انٹرنیشنل سطح پر جو مقبولیت حاصل ہو رہی ہے، اس کے سدباب کے لیے منطقی دلائل کے ساتھ ساتھ کچھ سستے اور مختلف بیانات دلوانے بھی ضروری تھے۔ PTI کے پاس وفاق، پنجاب اور KPK کی حکومتوں میں کوئی خاتون انفارمیشن منسٹر نہیں تھی۔ اگر کوئی مرد انفارمیشن منسٹر مریم نواز کو مختلف انداز سے جواب دیتا تو اسے نون لیگ کی طرف سے ویمن ہراسمنٹ اور خاتون کے ساتھ مرد کی بد تہذیبی کے حوالے سے مشہور کیا جاتا اور نون لیگ سوسائٹی سے ہمدردیاں حاصل کرتی۔ اس کی ایک مثال پولیس کی طرف سے کراچی میں مریم نواز کے ہوٹل کے کمرے کا دروازہ مبینہ طور پر توڑنا ہے۔ نون لیگ کو اس حرکت سے سیاسی فائدہ ملا، جبکہ حکومت کو سبکی اٹھانی پڑی۔ فردوس عاشق اوان اپنے مخالفین کو ہر 2 طریقے سے ہینڈل کرنے کی مہارت رکھتی ہیں، اور یہ کہ وہ خود بھی خاتون ہیں۔ لہٰذا فردوس عاشق اوان جب مریم نواز کو کاؤنٹر کریں گی تو نون لیگ کے پاس ویمن ہراسمنٹ یا کسی مرد کی طرف سے ایک عورت پر الزامات لگانے کا جواز نہیں ہوگا۔ اس طرح PTI کے سوشل میڈیا ٹرولز کو بھی مرچ مسالے لگانے کے وسیع مواقع ملیں گے۔ ہماری موجودہ سیاست پر مستقبل قریب میں اثر انداز ہونے والا تیسرا پہلو حالیہ امریکی انتخابات کا ہے۔ اگر انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار جیت جاتے ہیں تو پاکستان کی حکومت PTI کو آئندہ 6 ماہ سے 1 سال تک امریکی مشکل پالیسیوں سے ریلیف میں رہنے کا امکان ہے، کیونکہ نئے امریکی صدر جو بائیڈن کو حکومت اور انٹرنیشنل معاملات پر اپنی گرفت مضبوط کرنے میں 6 سے 12 ماہ لگ جائیں گے، جس کو پاکستانی حکومت کے لیے بونس کہا جا سکتا ہے۔ اس کے برعکس اگر ریپبلکن جیت جاتے ہیں تو پاکستان کی حکومت کے لیے مسائل جنوری کے فوراً بعد ہی شروع ہو جائیں گے، کیونکہ ٹرمپ گزشتہ صدارتی تجربے کے بلبوتے پر اندرونی اور بیرونی معاملات میں وقت ضائع کیے بغیر امریکن مرضی ابتدا سے ہی بھرپور طریقے سے شامل کریں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئے امریکی انتخابات کے بعد آخر امریکی پالیسیاں پاکستان کے لیے مسائل ہی کیوں لے کر آئیں گی؟ اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ امریکہ نے گزشتہ 2-2.5 برسوں میں پاکستان سے 2 فائدے حاصل کرنے تھے جو اس نے کر لیے ہیں۔ پہلا یہ کہ افغان امن معاہدہ ہو جائے تاکہ امریکی فورسز بخیریت واپس چلی جائیں۔ دوسرا یہ کہ پاکستان کو چین کی لابی سے دور کیا جائے۔ اگر غور کریں تو امریکہ اس میں بھی کامیاب رہا ہے، کیونکہ نہ تو اب پاکستان میں چینی منصوبوں کی وہ گھن گرج سنائی دے رہی ہے، اور نہ ہی اب چین پاکستان کے تعلقات میں مخصوص گرمجوشی اور شیرینی دکھائی دے رہی ہے۔ دوسری طرف امریکہ کے لیے اس وقت انڈیا ایک اسٹریٹجک پارٹنر بن چکا ہے۔
کیونکہ سوویت یونین کے بعد چین امریکہ کے لیے ایک چیلنج ہے۔ سوویت یونین کو ختم کرنے کے لیے امریکہ نے پاکستان کو استعمال کیا۔ اب امریکہ چین کے سامنے بھارت کو کھڑا کر رہا ہے، جس کا حالیہ ثبوت بھارت اور امریکہ کے درمیان وہ معاہدہ ہے جس کے تحت بھارت امریکی سیٹلائٹ سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ امریکہ کا ٹارگٹ تو چین ہی ہے، جبکہ بھارت کا پہلا ہدف پاکستان ہے۔ لہٰذا یہ بات سمجھنی بہت آسان ہے کہ کوئی بھی امریکی صدر پاکستان کے لیے اپنے اسٹریٹجک پارٹنر بھارت کو ناراض نہیں کر سکتا۔ اسی بنیاد پر بھارت کی کوششوں سے امریکہ کی پاکستان کے لیے پالیسیاں مشکل سے مشکل ہوتی جائیں گی۔ ذرا غور کریں، پاکستان کی اپوزیشن پی ٹی آئی کی حکومت کو جنوری تک رخصت کرنے کا نعرہ لگا چکی ہے، جبکہ پی ٹی آئی کی حکومت بھی اپوزیشن کے قائدین کو جنوری تک جیلوں میں بھیجنے کا اعلان کر چکی ہے۔ آخر حکومت اور اپوزیشن جنوری کی ہی تاریخیں کیوں دے رہے ہیں؟ شاید یہ اتفاق ہو کہ جنوری میں ہی نئے امریکی صدر نے اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے۔ شکریہ، دی اینڈ۔